آج ہم جس کتاب پر بات کرنے والے ہیں وہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک عظیم رہنما کے آخری الفاظ ہیں جو اس نے اپنی پوری قوم سے کہے۔ یہ ہے استثناء کی کتاب، جو ایک بہت ہی طاقتور اور ختمی خطاب کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کسی کو ایک پوری قوم سے آخری بار بات کرنے کا موقع ملے تو وہ کیا کہے گا؟ اس کے الفاظ کیا ہوں گے؟ یہی وہ صورتحال ہے جس کا سامنا حضرت موسیٰ کو تھا۔ پورے 40 سال صحرا میں بھٹکنے کے بعد بنی اسرائیل بالکل اپنی منزل یعنی ارض موعودہ کے بالکل قریب کھڑے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ ان کے 120 سالہ رہنما حضرت موسیٰ خود اس سرزمین میں داخل نہیں ہو سکتے، تو اپنی موت سے پہلے وہ پورے قوم کو جمع کرتے ہیں تاکہ انہیں ایک آخری اور سب سے اہم پیغام دے سکیں۔ تو موسیٰ اپنی بات شروع کیسے کرتے ہیں؟ وہ حال یا مستقبل سے نہیں بلکہ ماضی سے شروع کرتے ہیں۔ وہ نئی نسل کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں اور اپنے باپ دادا کی غلطیوں سے سبق سیکھیں۔ ٹائم لائن ہمیں بتاتی ہے کہ ہوا کیا تھا۔ سفر کے دوسرے ہی سال قادش برنیہ کے مقام پر جب جاسوسوں نے واپس آ کے رپورٹ دی تو لوگ ہمت ہار بیٹھے، انہوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اور اس کا نتیجہ تقریباً 40 سال صحرا میں بھٹکنا، جہاں وہ پوری کی پوری نسل ختم ہو گئی۔ یہ نئی نسل کے لیے ایک بہت بڑا انتباہ تھا کہ دیکھو بے یقینی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور ان کی مایوسی کا عالم کیا تھا؟ وہ اپنے خیموں میں بیٹھ کر یہ کہتے تھے جیسا کہ اس آیت میں لکھا ہے۔ یہ الفاظ ان کی گہری نا امیدی اور خدا پر بے اعتمادی کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ موسیٰ کو لگا کہ اب ایک نئے ضابطۂ اخلاق کی شدید ضرورت ہے۔ تو ماضی کی غلطیوں سے خبردار کرنے کے بعد موسیٰ اب مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ ایک ایسے معاشرے کا نقشہ پیش کرتے ہیں جو انصاف اور استحکام پر قائم ہو۔ یہ صرف کچھ قوانین نہیں تھے، بلکہ یہ اس قوم کی بقا کا منصوبہ تھا۔ اس پوری کتاب کا بلکہ اس پوری قوم کی کہانی کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے عہد۔ عہد کیا ہے؟ یہ ایک مقدس دو طرفہ وعدہ ہے خدا اور قوم کے درمیان۔ یہ صرف حکم نامہ نہیں بلکہ ایک رشتے کی بنیاد ہے جو ان کی قومی شناخت اور زندگی کے مقصد کو واضح کرتا ہے۔ اور اس عہد کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ہیں 10 احکام۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو ان کے نئے معاشرے کا اخلاقی اور شہری ڈھانچہ بناتے ہیں۔ یہی وہ ستون ہیں جن پر ان کے مستقبل کی عمارت کھڑی ہونی تھی۔ لیکن بات صرف قوانین کی پیروی کی نہیں ہے۔ یہ مشہور آیت جسے شمع کہتے ہیں پورے قانون کی روح کو بیان کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ رشتہ صرف اندھی تقلید کا نہیں بلکہ محبت، احترام اور مکمل لگن کا ہے۔ اور اب موسیٰ اپنی تقریر کے سب سے اہم موڑ پر پہنچتے ہیں۔ وہ قوم کے سامنے ایک بالکل واضح انتخاب رکھتے ہیں، ایک ایسا انتخاب جس پر ان کی تقدیر کا فیصلہ ہونا تھا۔ دیکھیں انتخاب کتنا صاف اور واضح ہے۔ ایک طرف ہے برکت، اگر عہد پر چلو گے تو خوشحالی، فتح اور فراوانی ملے گی، اور دوسری طرف ہے لعنت، اگر عہد کو توڑا تو بیماری، شکست اور جلاوطنی مقدر بنے گی۔ نتائج اس سے زیادہ واضح نہیں ہو سکتے تھے۔ اور آخر میں موسیٰ وہ الفاظ کہتے ہیں جو تاریخ میں گونجتے ہیں۔ وہ آسمان اور زمین کو گواہ بنا کر اپنی قوم سے آخری التجا کرتے ہیں، زندگی کو چنو۔ تقریر ختم ہو گئی، پیغام پہنچا دیا گیا، اور اب وقت آ گیا ہے ایک دور کے خاتمے کا۔ اب ہم موسیٰ کی زندگی کے آخری لمحات کی طرف بڑھتے ہیں جب قیادت کی مشال آگے بڑھائی جانی ہے۔ موسیٰ کی زندگی کے یہ آخری لمحات ایک ترتیب سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وہ اپنا خطاب مکمل کرتے ہیں، یشوع کو اپنا جانشین مقرر کرتے ہیں، اور پھر اکیلے کوہ نبو پر چڑھ جاتے ہیں۔ وہاں انہیں وہ سرزمین دکھائی جاتی ہے جس کے لیے انہوں نے ساری زندگی جدوجہد کی، لیکن جس میں وہ خود داخل نہیں ہو سکتے، اور وہیں مواب کی سرزمین میں وہ تنہا وفات پا جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کہانی ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ استثناء کی کتاب صرف ایک قدیم مذہبی متن نہیں بلکہ یہ اس بات کی مثال ہے کہ کسی قوم کی بنیادی کہانی کس طرح صدیوں تک اس کے قانون، اس کی شناخت اور اس کی تقدیر کو شکل دیتی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری اپنی بنیادی کہانیاں ہمیں کیسے بناتی ہیں۔